السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2553۔ قابل احترام دینی و میری بھائیوں اور باپردہ خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بندگی، عبادت اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اس دنیا کا سب سے صحیح ترین دین اسلام کا ماننے والا بنایا، اور جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو انبیاء کرام کی مقدس جماعت پر، گروہ پر، بالخصوص آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جس نبی نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے ہر طرح کی جد و جہد اور قربانی پیش کی، اللہ رب العالمین کی امانت کو دنیا انسانیت کے سامنے پوری ایمانداری کے ساتھ پیش کیا۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ دیکھیے، گناہ صغیرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ۔ صغیرہ کا مطلب چھوٹا، گناہ صغیرہ کا معنی ہوگا چھوٹے چھوٹے گناہ۔ گناہ کبیرہ کا مطلب ہوگا بڑے بڑے گناہ۔ کبیرہ کا مطلب بڑا۔ تو گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کیا ہیں، کس طریقے سے ہم پہچانیں گے، علامت کیا ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں گناہ کسے کہا جاتا ہے۔
گناہ صغیرہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، اسے بعد میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے گناہ کی تعریف کیا ہے یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث سے سمجھتے ہیں۔ صحابی رسول نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن البر والاثم، اے نبی محترم گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، یہ ہمیں بتا دیجیے۔ گناہ کسے کہا جاتا ہے اور نیکی کسے کہتے ہیں یہ ہمیں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی یہ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ ہمارے اخلاق، کیریکٹر اچھے ہونے چاہیے، یہی نیکی ہے۔ ہمارا اخلاق اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی بہتر ہو، اور ہمارے اخلاق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی بہتر ہونے چاہیے، چاہے کوئی غیر مسلم ہو یا مسلم ہو۔ اخلاق کے معاملے میں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے سب کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا اس پر ظلم کرو، اس کے ساتھ جھوٹ بولو، اس پر الزام لگاؤ، نعوذ باللہ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بہتر اخلاق ہمیں پیش کرنا ہے اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی، اور اس کی جیتی جاگتی مثال اگر دیکھنی ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو میرے بھائیوں، اس میں آپ کو ایک نہیں کئی ایک واقعات ملیں گے اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کے، غیروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے کئی واقعات ملیں گے۔ تو اچھا اخلاق کا ہونا یہی نیکی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارے اخلاق بہتر ہوں، یعنی اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کیا جائے، اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اس کے بعد میں پھر انہوں نے کہا والاثم، گناہ کی تعریف کیا ہے؟ گناہ کی تعریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ذکر کی، دو چیزیں، دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے، ہم نے کوئی کام کیا، اس کے اندر دونوں میں سے جو آگے ذکر کی جائیں گے کوئی ایک موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ ہے۔ خود پروف کر سکتے ہو، پہچان سکتے ہو، کسی لیب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل اللہ رب العالمین نے دیا ہے ہمیں، یہی دل فیصلہ کرے گا، قلب سلیم ہے، صحیح دل ہے، یہی فیصلہ کرے گا کہ بندے تیرا یہ کام گناہ کے کالم میں آئے گا یا پھر نیکی کے کالم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ یہ ہے، پہلی چیز گناہ یہ ہے کہ جب تم وہ کام کر لو تو اس کام کے کرنے کے بعد میں تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو، تمہارا دل اندر سے تمہیں کوسے، لان تان کرے، یعنی دلی طور پر جو ایک سکون ملنا چاہیے، اطمینان ملنا چاہیے، وہ نہیں مل پا رہا ہے۔ دل اندر سے لان تان کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، سکون نہیں اس کام کو کرنے کے بعد میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو ہم نے کیا ہے وہ گناہ کا کام ہے۔ بندہ جائے عدالت میں جھوٹی گواہی دے کر کے آئے، اگر صاف و شفاف دل اس کے پاس ہے تو اس کا دل لان تان کرے گا، اس کے میں نے اس کے ساتھ صحیح کام نہیں کیا ہے۔ ایک بات یا تو یہ چیز پائی جائے گی۔ نمبر 2 وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے دل لان تان نہیں کرے گا کیونکہ انسان بگڑ چکا ہے، اب کوئی بھی نافرمانی کا کام کرتا ہے تو اسے احساس نہیں، لیکن اگلی چیز تو لازمی طور پر پائی جائے گی، کیا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، بندہ یہ ناپسند کرے کہ میرے اس فعل سے، میرے اس کام سے کوئی دوسرا واقف ہو جائے، کوئی دوسرا میرے اس کام کو جان جائے۔ بندہ جب چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے،
بڑے بڑے گناہ جب کرتا ہے نا، کوئی بھی ہو اس دنیا کا، وہ نہیں چاہتا میرے بھائیوں میرے اس جرم کو، میرے اس گناہ کو کوئی دوسرا جانے۔ دو کے درمیان وہ گناہ ہوا، دونوں نہیں چاہیں گے کہ کوئی تیسرا اس جرم کو جانے، اس گناہ کو جانے۔ اگر بندے نے اکیل وہ گناہ کیا ہے تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی دوسرا اس کے اس گناہ کو جانے۔ تو ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز اگر ہمارے یہاں موجود ہے کوئی بھی کام کرنے کے بعد میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ ہے، گناہ ہے میرے بھائیوں۔ اچھا، گناہ ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھار لوگ کیا کرتے ہیں، گناہوں کی جو تقسیم علماء نے ذکر کی ہے اس کے اعتبار سے یہ سوچتے ہیں گناہ صغیرہ ہے، چھوٹا گناہ ہوتے رہتا ہے، چھوڑو، جانے دو۔ نہیں میرے بھائیو، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں۔ کون ہیں؟ خادم رسول ہیں۔ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر کے کہا کرتے تھے، ان کے زمانے میں جو لوگ تھے دیکھ کر کے کہا کرتے تھے، تم لوگ جن گناہوں کو معمولی سمجھتے ہو، ہم ان گناہوں کو عہد نبوی میں بڑا عظیم گناہ سمجھا کرتے تھے، بڑا عظیم گناہ ہم لوگ سوچتے تھے کہ یہ بڑے بڑے گناہ۔ اور یہ آج کے ہمارے دور کے لوگ ہیں، دیکھو آج بھی دیکھیں، ہم اپنے زمانے میں دیکھیں جہاں ہم جی رہے ہیں، جس سن میں، اس میں دیکھیں ہم لوگ جھوٹ بولتے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دو چار لوگ بیٹھے، اس سے فرق نہیں، مسجد میں بیٹھے یا باہر بیٹھے، کہیں بیٹھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غیبت کی بات آ گئی، غیبت کرنے لگ گئے، الزام کی بات آ گئی، الزام لگانے لگ گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کوئی احساس بھی نہیں ہوتا ہمیں۔ دن بھر میں کتنی بار جھوٹ بولتے، کتنی بار غلط ویڈیوز دیکھتے، موبائل میں تصویریں دیکھتے ہیں، کتنے گناہ کر جاتے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں وہ تازگی نہیں رہ گئی جو تازگی شریعت کو مطلوب ہے۔ آگے آتے ہیں، گناہ صغیرہ اور کبیرہ کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، گناہ کبیرہ کے تعلق سے اگر آپ اور پڑھیں تو کئی ساری باتیں ملیں گی آپ کو، اور اختلافات بھی ملیں گے، لیکن جو بات میں نے ذکر کرنا مناسب سمجھا وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ یہ تقسیم کرنا صحیح ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تقسیم درست نہیں ہے تو اس کی بات غلط ہے۔ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی یہ تقسیم، ڈیوائیڈ یہ جو کرتے، یہ کتاب و سنت اور اجماع سلف سے ثابت ہے۔ دو آیتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں دلیل کے طور پر کہ یہ تقسیم صحیح ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے فرمایا، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، سورہ نجم آیت نمبر 32۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو لوگ بڑے گناہ اور فواحش سے بچتے ہیں، ان کے حوالے سے باتیں ہیں، الا اللمم۔ لمم کا معنی مفسرین نے بتایا ہے، لمم سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ کون سے گناہ ہیں؟ لمم کا معنی ہے چھوٹے گناہ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے دور رہو گے، بچتے رہو، جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سیئات کا معنی مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، ہماری بہت ساری عبادتوں سے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، گناہ کبیرہ کی تعریف کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں، سب سے پہلی بات گناہ کبیرہ کی تعریف کے حوالے سے،
جس گناہ کو قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر صاف طور پر کہہ دیا گیا ہو یہ گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ کا لفظ اس گناہ کے ساتھ میں استعمال کر دیا گیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے، یا اسی طریقے سے اسے کہا گیا ہو عظیم گناہ ہے، یہ اس طرح کا گناہ ہے، عظیم گناہ ہے، جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے الا انبئکم باکبر الکبائر، تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ بڑے بڑے گناہ جو ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا، شہادت الزور ہے، حقوق الوالدین ہے، یہ سارے گناہ یعنی جھوٹی گواہی دینا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اسی طریقے سے ایسا گناہ جس گناہ پر حد متعین کر دی ہو شریعت نے کہ فلاں گناہ کسی نے کیا تو یہ حد اس پر نافذ کیا جائے گا، جیسے بدکاری، زناکاری کوئی شخص کر رہا ہے، شادی سے پہلے الگ حد ہے، شادی کے بعد الگ حکم ہے، تو حد شریعت نے متعین کیا۔ شراب پیتا ہے اس پر بھی حد متعین ہے، سزا متعین ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ اسی طریقے سے جس گناہ پر لعنت کی بات کی گئی ہو، جس گناہ پر لعنت کی بات کی گئی ہو وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حدود حرم میں رہ کر کے کسی بدعتی کو پناہ دیا، کسی بدعتی کو پناہ دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو میرے صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت، اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور بھی جرم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ہمارا ایمان بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ بھی ہے صحابہ کرام کو گالی دینا۔ اسی طریقے سے جس گناہ کے حوالے سے یہ کہا گیا ہو جس نے فلاں گناہ کیا، اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب اس پر نازل ہوتا ہے، غضب نازل ہوتا ہے فلاں گناہ کرنے والے پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے ہی جس گناہ کے تعلق سے یہ بات کی گئی ہو جس نے فلاں گناہ کیا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی گناہ کبیرہ، جیسے مشرک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن نے کہا جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اسی طریقے سے جس گناہ کے متعلق یہ کہا گیا ہو جس نے فلاں گناہ کیا جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملے گی، اس کا مطلب یہ ہے وہ گناہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن روایت ہے، جس شخص نے، جس عورت نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے خلا لیا اپنے شوہر سے، کوئی وجہ نہیں، کوئی ریزن نہیں، بس اس کے تعلقات کسی اور سے چل رہے، قائم ہو گئے، کسی اور سے اسے شادی کرنا ہے، یا کوئی وجہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ نہیں ہے، بس ایسے ہی خلا لینا، اکیل رہنا ہے، تنہا رہنا ہے، نہیں کسی کے ساتھ میں رہنا ہے، تو بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی سبب کے اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے خلا لیتی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، تو اس کا یہ عمل گناہ کبیرہ ہوگا، اس کا یہ عمل گناہ کبیرہ ہوگا۔ کیوں؟ وعید ہے کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ گناہ صغیرہ کے تعلق سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ جس گناہ کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کی گئی ہو، یعنی اس گناہ پر لعنت کی بات نہ ہو، سزا کی بات نہ ہو، حد کی بات نہ ہو، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کی بات نہ ہو، اور اسی طریقے سے جنت سے محرومی کی بات نہ کی گئی ہو، جنت کی خوشبو تک پانے کی بات نہ کی گئی ہو، اگر ایسے گناہ پر یہ تمام باتیں نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ صغیرہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے انسان گناہ صغیرہ کرتے رہتا ہے، گناہ صغیرہ کرتے رہتا ہے، مستقل گناہ صغیرہ کی وجہ سے وہ گناہ کنورٹ ہو کر کے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔
اسٹارٹنگ میں کیا تو کیا ہے گناہ صغیرہ، لیکن بار بار وہ گناہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ کیا بن جاتا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ تعداد کی حد بندی کوئی نہیں کر سکتا۔ کتاب و سنت میں کہیں بھی ان کی تعداد فکس نہیں کی گئی ہے کہ گناہ کبیرہ 70 ہیں، 80 ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، نہیں۔ بس پہچاننا ہوگا انسان کو، جو علامت علماء نے ذکر کی ہیں اس کے حوالے سے۔ جیسے سب سے بڑا گناہ جو ہو سکتا ہے وہ شرک ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا یہ گناہ ہے۔ اس کے بعد حرام طریقے سے مال کھانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جادو کرنا، زناکاری کرنا، شراب پینا، ظلم کرنا، بہتان لگانا، نماز چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، ناحق کسی کی جان لے لینا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، والدین کی نافرمانی کرنا، سود لینا، یہ میں نے کچھ گناہ کبیرہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ کوئی نہ سوچے گا صرف اتنے ہی گناہ کبیرہ، نہیں، کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ یہ سارے گناہ کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ ہیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ لوگوں کو پڑھنا ہوگا تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، کتاب الکبائر کے نام سے، کتاب الکبائر۔ اس کتاب کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب اصلاً عربی میں لکھی گئی ہے، لیکن اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے۔ آگے آتے ہیں ہم لوگ میرے بھائیوں، کن کن گناہوں سے توبہ کرنا ہے اور کون کون سے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات اصول کے طور پر یہ ذکر کر دینی ہے، تنبیہ کے طور پر کہہ لیں کہ علماء کی ایک جماعت کا کہنا ایسا ہے، گناہ صغیرہ ہوں، گناہ کبیرہ ہوں، جو کچھ اعمال حدیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، فلاں کام جس نے کیا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے عرفہ کا روزہ جس نے رکھا اس کے گناہ معاف، آگے پیچھے جو بھی ہے، اور عاشورہ کا روزہ رکھا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے بندہ مومن، تو اس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اس طرح کی جو بھی باتیں کی گئی ہیں اس کے اندر گناہ صغیرہ کبیرہ دونوں شامل ہیں، دونوں شامل ہیں، یعنی چاہے گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ ہو، یہ جو باتیں حدیث کے اندر کہی گئی ہیں کہ نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو سے، رمضان سے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، اور اسی طریقے سے اور بھی جو اس طرح کی حدیثیں ہیں گناہوں کے معافی کے حوالے سے، کہتے ہیں اس میں گناہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں شامل ہیں۔ لیکن زیادہ قوی جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، گناہ صغیرہ تو ہماری عبادتوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ صغیرہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں ہم سے، وہ ہماری عبادتوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے اللہ رب العالمین کا فرمان، ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود آیت نمبر 114۔ یقیناً نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو یہ ہم جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، یہ سب جو نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے میرے بھائیوں توبہ شرط ہے۔ گناہ کبیرہ جو ہیں، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، ان کے لیے توبہ شرط ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر یہی تعلیم دی کہ اگر کسی سے گناہ کبیرہ ہو جائے، انسان ہونے کے بنیاد پر اگر کوئی گناہ ہو جائے، چاہے گناہ صغیرہ کبیرہ جو بھی ہے، اگر گناہ کبیرہ ہو گیا تو اسے توبہ کر لینا چاہیے۔ اسے کیا کر لینا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی طرف فوراً رجوع کر لینا چاہیے۔
دیکھیے انسان ہونے کی بنیاد پر گناہ ممکن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ سے بھی گناہ ہوئے، بات کے ادوار میں بھی لوگوں سے، ہر کسی سے گناہ ہوتے ہیں. کوئی شخص معصوم من الخطا نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت یا جماعت اہل حدیث کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی شخص معصوم من الخطا نہیں ہے. کوئی بھی چاہے کتنا بڑا عالم بن جائے، قاری بن جائے، مفتی بن جائے، علامہ بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن گناہوں سے وہ بچ نہیں سکتا. ہاں فرق اتنا رہے گا، تھوڑے گناہوں کا ہونا، زیادہ گناہوں کا ہونا. تو صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئے، بعد میں بھی لوگوں سے ہوئے، لیکن صحابہ کی خوبی یہ تھی ان سے جب گناہ ہوتے تھے تو وہ فوراً توبہ کر لیتے تھے. اور مؤمنین کی یہی صفت ہے، اہل ایمان کی یہی صفت ہے کہ جب بھی ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوتی ہے، رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، فوراً اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتے. فوراً ایک بار گناہ ہو جائے، 2 بار ہو جائے، 3 بار ہو جائے، جب گناہ ہو، گناہ کے فوراً بعد ہمیں توبہ کر لینا چاہیے. گناہ کے فوراً بعد ہمیں توبہ کر لینا چاہیے. یہ توبہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ہمارے نامہ اعمال سے ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اگلی بات اور آخری بات آپ کے سامنے جو رکھنی ہے، گناہوں کے چند نقصانات. ویسے عمومی طور پر لوگ اس موضوع پر بیان کرتے رہتے ہیں، گناہوں کے 10 نقصانات، 20 نقصانات، گناہوں کے نقصانات، کئی سارے نقصانات ہیں، ان کو شمار نہیں کر سکتے میرے بھائی. گناہ کی سنگینی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی. کس کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. جس اللہ نے ہمیں 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رکھا، دنیا میں آئے، صحیح عقل دیا، ہدایت اور ایمان اسلام جیسی عظیم اور بیش بہا دولت دی، ساری چیزیں ہمیں عطا کی، اس کی نافرمانی ہو رہی ہے. یہی کافی گناہ کی سنگین. ایک نقصان یہ ہے گناہ کا کہ اللہ رب العالمین بندے سے اپنی توفیق چھین لیتا ہے، عبادتوں کی توفیق. کس چیز کی توفیق؟ عبادتوں کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے. دیکھیے جب تک اللہ رب العالمین کی توفیق، جسے ہم توفیق الہی کہتے ہیں، شامل نہ ہو ہمارے ساتھ، ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے، ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے. توفیق الہی کا ہونا بے انتہا ضروری ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے صدقہ کرنے کی، اللہ تو ہمیں توفیق دے عبادتوں کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی. اسی طریقے سے گناہ کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین بندے سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے. گنہگار جو ہوتا ہے مستقل جو رب کی نافرمانی کرتا، اللہ اس سے اپنی نعمت چھین لیتا ہے. اپنی نعمت الہی سے ایسا بندہ محروم کر دیا جاتا ہے. پھر یہ انسان چیختا ہے، بلبلاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اللہ نے مجھ سے میری نعمت چھین لی. اے بندے جائزہ لے تو اپنا، تیری زندگی کس ڈگر پر ہے؟ تیری زندگی کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھلی ہے یا پھر بدعات، ضلالت، گمراہی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے؟ تو کتنی رب کی فرمانی کرتا ہے، کتنی رب کی نافرمانی کرتا ہے، جائزہ لے. اللہ رب العالمین گناہوں کے سبب اپنی نعمتیں چھینتا ہے. اسی طریقے سے گناہ کے سبب دنیاوی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے. تنگ، گھٹن، سکون نہیں، چین نہیں. دلی طور پر جو ایک چین و سکون اور راحت ملنی چاہیے، دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں، خوبصورت حویلی، بنگلے، خوبصورت گاڑیاں، ڈاکٹروں کی پوری ٹیم اپنے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی سکون نہیں. شہر چھوڑ کر بندہ گاؤں چلا گیا، کھلی فضا ہو، صاف ستھری ہوا ملے، لیکن وہاں بھی سکون نہیں. کیوں؟ بندے رب کی نافرمانی کرتا ہے. جو رب کا نافرمان ہوتا ہے، رب اس سے اپنا سکون
छीन लेता है। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। असबाब तलाश करो, अगर दुनियावी जिंदगी तंग है, घुटन महसूस करते हो, दिली तौर पर राहत और इत्मीनान कल्ब नहीं है, तो ताल्लुक बिल्लाह कायम करो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ये सुकून की दौलत मेरे भाइयों ऐसी दौलत है ना, जिस दौलत को अरबों नहीं, सब कुछ खर्च कर दो फिर भी नहीं हासिल कर सकते। सुकून की दौलत मार्केट में बिकती नहीं है, मार्केट से खरीदी नहीं जाती। अगर खरीदी जाती ना तो इस दुनिया के बड़े बड़े दिमाग वाले, बड़े बड़े साइंसदान लोग ऐसे नहीं होते जो खुदकुशी कर लेते, अपने आप को परेशानी में महसूस करते। वो लोग सबसे पहले सुकून की दौलत को खरीदते और सुकून की जिंदगी गुजारते। अगर ये दौलत खरीदी जाती तो फिर बड़े बड़े दिमाग वाले और जो मालदार लोग होते हैं खरीद करके सुकून की जिंदगी गुजारते। लेकिन देखो नहीं, सुकून की जिंदगी के लिए दवाओं का सहारा लिया जाता है, फिर भी सुकून नहीं। क्यों? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान पढ़ो, ये 30 पारों पर मुश्तमिल है, यही सुकून देगा। 1 भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं। इसको पढ़ो, नमाज पढ़ो। अल्लाह के रसूल की जिंदगी में जब कभी रंजो गम का मामला होता था, मस्जिद आते, नमाज में लग जाते। अल्लाह से अपना ताल्लुक बंदे कायम कर। झोपड़ी में रहेगा, झोपड़ी में, लेकिन सुकून की जिंदगी गुजारेगा। लेकिन अगर रब की नाफरमानी करेगा, अगर रब्बुल आलमीन के हुदूद को तोड़ेगा, तो हवेलियों में रहेगा, फिर भी सुकून की दौलत नहीं मिलेगी। ये कुरान का कानून, कुरान का दस्तूर और रब का ऐलान है। ये मेरे भाइयों कुछ बातें आज के इस खुतबे जुमा के अंदर गुनाहों की संगीनी कह लें, गुनाह की तारीफ क्या है, और इससे मुताल्लिक आपके सामने मैंने जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन तो हम तमाम लोगों को किताब व सुन्नत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन तो हम तमाम लोगों को गुनाहों से दूर रख। इलाहुल आलमीन तो हम तमाम भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां और अच्छाइयाँ करने की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन हम में से जिन लोगों का इंतकाल हो चुका, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उन्हें अंबियाए करीम की रफ़ाक़त नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तो हम तमाम भाइयों को पुरसुकून ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर अता फरमा। ऐ अल्लाह तो हम तमाम लोगों को अपने अक़ीदे तौहीद की हिफाजत की तौफीक दे। आमीन। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।